السلام علیکم ویورز، آپ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل پر اور میں حاضر ہوئی ہوں قسط نمبر 5 کے ساتھ۔ سب سے پہلے نئے آنے والے ریڈر سے گزارش ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کرے، چونکہ آج جو ہے بارش ہوئی تو سب لوگ اس وقت ایک جگہ پر میرے گھر والے موجود ہیں، تو آپ کو پیچھے سے کافی زیادہ شور آتا رہے گا۔ تو آئیے بنا ٹائم ضائع کیے پڑھتے ہیں قسط نمبر 5۔ رات کے سائے جب گہرے ہوئے تو وہ واپس لوٹ آیا تھا، مگر اپنے اوپر ایک نیا کھول چڑھا کر۔ اگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا تو اب سے اسے بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تھکا ہارا گھر واپس لوٹا جب سب گھر کے بڑے لاؤنج میں ہی جمع تھے۔ احان کو اندر آتا دیکھ کر داجان کھل اٹھے۔ یار تم تو عید کا چاند ہو گئے ہو، نظر ہی نہیں آتے، وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ احان ان کے شکوے پر پورے دل سے مسکرایا تھا۔ سوری داجان، نیا بزنس شروع کیا ہے، اس لیے ذرا مصروف ہوں، وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا۔ اچھا برخودار، آؤ ذرا اپنے دادا جان کے ساتھ ہی 2 گھڑی بیٹھ جاؤ۔ وہ چلتا ہوا ان کے نزدیک صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا شہزادہ آج کچھ بجھا لگ رہا ہے، داجان اسے سینے میں بھینچتے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ نہیں تو، وہ خود کو حشاش بشاش ظاہر کرتا ہوا بولا۔ تیرے باپ کا باپ ہوں یار، چہرہ دیکھ کر جان لیتا ہوں کہ میرا کون سا بچہ پریشان ہے، بتاؤ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ رازداری سے اس کے قریب جھکتے ہوئے بولے۔ سارے دادا پوتے کا انداز دیکھ کر مسکرائے تھے۔ میرے پیارے ڈیشنگ داجان، کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سمیت بولا۔ پکی بات ہے، وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ کر بولے۔ احان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ہنستے رہا کرو یار، اب یہ دل چاہتا ہے میرے سارے بچے مسکراتے رہیں۔ وہ اس کا ماتھا چومتے کچھ دیر اس کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف رہے، پھر اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ احان بھی ساری سوچوں کو جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سعدیہ اور اسد مشال کے کمرے میں موجود تھے۔ مشال ان دونوں کو دیکھ کر کچھ سمجھ گئی تھی۔ وہ ضرور اس سے وجہ پوچھنے آئے تھے کہ اس نے رشتے کی حامی کیوں بھری، کیونکہ بڑی ممانی کا کہنا تھا کہ مشال اس رشتے پر آمادہ ہے۔ مشال، مجھے سچ بتانا، بھابی جان نے کیا کہہ کر تمہیں راضی کیا ہے؟ اسد صاحب سیدھا مدعے کی بات پر آئے تھے۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ آپ سمجھ لیں میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ وہ ان سے نظریں چرا کر رہ گئی۔ ہرگز نہیں، ہماری بیٹی کوئی گری پڑی نہیں ہے جو کسی بھی ایرے گیرے سے باندھ دے، اسد صاحب اٹل انداز میں بولے۔ مشال انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے اور تمہاری ماں نے سوچ لیا ہے کہ ہم ارحم کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھ کر بولی۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ کے لیے میری بیٹی بن کر میرے پاس آ جاؤ، وہ محبت سے اس کی پیشانی چوم کر بولے۔ مشال کا ماتھا ٹھٹکا تھا۔ جو بات اس کا دماغ سوچ رہا تھا، کیا وہ وہی کہنا چاہتے تھے؟ کیا مطلب ماموں؟ وہ اپنے دماغ میں آئی الجھن زبان پر لے آئی۔ میں تمہارے اور حاشر کے نکاح کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی جلد از جلد، وہ اٹل انداز میں بولے تھے۔ وہ کتنی دیر فک چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی۔ حاشر سے نکاح؟ مگر ماموں، مجھے حاشر سے نکاح نہیں کرنا، پلیز، جیسا ہو رہا ہے ہونے دیں، وہ حواس قابو میں کرتی ہوئی بولی۔ مشال، کیا بکواس کر رہی ہو؟ شکر مناؤ، حاشر اور بھائی اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم ارحم کو حاشر پر فوقیت دے رہی ہو، جو اپنی پہلی بیوی کو جوتی کی نوک پر رکھتا تھا۔
اگر وہ اپنی پہلی بیوی کو صرف اس بنا پر چھوڑ سکتا ہے کہ وہ اسے اولاد نہیں دے سکتی، تو تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا، وہ تمہیں بھی بآسانی چھوڑ سکتا ہے۔ اگر بھائی صاحب مجھے اس کے بارے میں نہ بتاتے تو میں بھی شاید یوسف بھائی اور بھابھی کے آگے رضامندی دے دیتی۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتی غصے سے بولی۔ سعدیہ بیگم کو اس کی بات ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ مگر ماما حاشر مجھ سے شادی پر کیسے راضی ہو گیا؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ ضرور آپ لوگ زبردستی ایموشنلی بلیک میل کر کے اسے مجھ سے باندھ رہے ہیں، کیونکہ جہاں تک میں انہیں جانتی ہوں وہ میری شکل دیکھنا گوارا نہ کرے، نکاح بہت دور کی بات ہے۔ وہ بہت یقین سے بول رہی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے وہ سچ کہہ رہی ہے، مگر وہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے کنویں میں نہیں دھکیل سکتے تھے۔ حاشر راضی ہے، تم اپنی فکر کرو، سعدیہ بیگم ابھی بھی سخت لہجے میں بولی۔ وہ نرم نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مگر ماما حاشر، وہ بولنا چاہ رہی تھی، مگر دوسری جانب سے اس کی بات کاٹی جا چکی تھی۔ وہ بے بسی سے لب بھیج کر رہ گئی۔ مشال، تم بحث کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ ماں کی بات کی کوئی ویلیو نہیں؟ ٹھیک ہے اسد بھائی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، بہت بڑی ہو گئی ہے، خود اپنے فیصلے لے سکتی ہے، ہم خواہ اس کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ وہ ناراضگی چہرے پر سجاتی ہوئی بولی۔ ماما، ایسی بات نہیں ہے، مگر یوں زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہونا۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی تھی، مگر سعدیہ بیگم اب بھی نو لفٹ کا بورڈ سجائے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، جیسا آپ لوگ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ لب بھیجتے انہیں رشتے پر رضامندی دے گئی۔ سعدیہ بیگم نہال ہوتی اس کا ماتھا چوم گئی۔ حشام ڈریسنگ روم میں اپنے بازو اور پیٹ پر موجود زخم کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ اس کی بھنک فاریہ کو نہ ہی لگے۔ جتنی وہ حساس تھی بنا وجہ ہی طبیعت خراب کر لیتی۔ اس نے ڈریسنگ کرتے اس شرٹ کو دیکھا جس پر خون لگا تھا۔ زخم پر کھچاؤ پڑنے کی وجہ سے اس شرٹ بھی خون سے خراب ہو گئی تھی۔ وہ اسے تبدیل کرتا، اب اسے ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ فاریہ اس وقت کمرے میں موجود نہ تھی۔ یہی موقع تھا اس شرٹ کو صاف کرنے کا۔ وہ ڈریسنگ روم سے نکلتا واش روم کی طرف بڑھا۔ جب داخلی دروازے سے فاریہ اندر آئی، حشام، وہ اسے پکارتی اندر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی شرٹ پر اس کی نظر پڑی جس پر خون لگا تھا۔ وہ حواس باختہ سی اس کے نزدیک چلی آئی۔ حشام، یہ شرٹ پر خون کیسے؟ وہ فقط چہرے کے ساتھ اس کے نزدیک آتے اس کا چہرہ ٹٹولنے لگی۔ فاریہ، ریلیکس جان، وہ اسے سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ نم آنکھوں سے اس کے چہرے پر ہاتھ ٹکاتی ہوئی بولی۔ میں ٹھیک ہوں میری زندگی، وہ اس کی نم آنکھوں کو شدت سے چومتا ہوا بولا۔ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ وہ شدت سے روتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ یار ایسے روگی تو میں پریشان ہو جاؤں گا جان، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اسے سنبھالتے محبت سے چور انداز میں بولا۔ میں اگر دیکھتی نا تو آپ مجھے بتاتے ہی نہیں کیسے ہوا سب۔ آپ یہاں آئیے، آرام سے بستر پر بیٹھیے، مجھے بتائیے کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ آپ شہر ایک ہفتہ اسی لیے ٹھہرے تھے تاکہ میں ان سب کے بارے میں نہ جان سکوں، وہ پینک سی ہوتی ہوئی بولی۔ حشام نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ فاریہ، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، اس لیے تمہیں نہیں بتانا چاہتا، اب تم رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ وہ بے بسی سے اس کے بہتے آنسو صاف کرتا ہوا بول رہا تھا۔ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں، اگر آپ کو ذرا سی کھروچ آتی ہے میرا دل ڈرنے لگتا ہے۔
میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، آپ کو ذرا سی تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بے بسی سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ مجھے یہ زخم بالکل تکلیف نہیں دے رہے، ہاں مگر تمہارے آنسو ضرور دے رہے ہیں۔ وہ بے بسی سے اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر بولا۔ حشام، آپ کو کچھ ہو گیا یہ سوچ ہی ذہن میں آتی ہے تو میرا وجود لرز کر رہ جاتا ہے۔ یقین مانیے اگر حشام لشاری کو کچھ ہوا تو فاریہ بھی مر جائے گی۔ وہ اس کے سینے سے لگی لرزتی آواز میں بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں جان، وہ اس کی ٹھوڑی پر لب جماتا ہوا بولا۔ وہ رونا بھول کر اس کی جسارت پر سمٹ کر رہ گئی۔ وہ اس کا دھیان بھٹکانے کی خاطر اسے اپنی قربت میں الجھا گیا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے خود سے لگا گیا۔ اس کے لب اس کے چہرے پر حرکت کرتے اسے سمٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ حشام ماہر ماما کو تنگ کر رہا ہوگا، وہ کانپتی آواز میں اس کے سینے پر ہاتھ جماتی ہوئی بولی۔ اس نے بند آنکھوں کو دھیرے سے کھولا تھا۔ فاریہ کی نظریں اس کی خمار آلود آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس کی پلکیں لرز کر رہ گئیں، چہرہ سرخ قنداری ہو چکا تھا۔ یہ حسین منظر حشام لشاری کی آنکھوں کو ہمیشہ بھاتا تھا۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پر کھلتے ان رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے خود ہی خبر نہیں تھی کہ وہ اس کی معصومیت کا اسیر ہوا تھا یا اس کے دلکش چہرے کا، یا اس کی سنہری آنکھوں کا، یا دائیں گال پہ موجود اس تل کا۔ یہ تل اسے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ شدت سے جھکتے اس کے تل پر ہونٹ ٹکا گیا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ اب وہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کرتا اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ فاریہ خود میں سمٹتی اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اسے اس وقت حاشر سے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی جیسے خود اسے کہنے گئی ہو کہ اسے نکاح کر لے۔ اسے پورا یقین تھا ان سب کو لے کر حاشر ضرور اسے باتیں سنانے والا ہے۔ جب وہ خود کو حاشر کے ساتھ محسوس کرتی اسے شدید گھبراہٹ ہونے لگتی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ اس نے مڑ کر آنے والی کو دیکھا جب ملازمہ اسے بڑی ممانی کا پیغام دے کر جا چکی تھی۔ وہ اسے نیچے بلا رہی تھی۔ مشال گہری سانس بھرتی دوپٹہ اچھے سے خود پر پھیلاتی نیچے کی طرف بڑھی۔ سیڑھیاں اترتے اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھی بڑی ممانی اور ارحم سفیر پر پڑی۔ ممانی جان اس کے آگے بچھی بچھی جا رہی تھی۔ اس نے افسوس سے ان کی طرف دیکھا۔ ارحم بیزاری سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر اس کی ساری بیزاری چھٹتی گئی۔ مشال نے لاؤنج میں آ کر دھیرے سے سلام کیا۔ ارحم کی نظریں اس کے حسین سراپے پر ٹک کر رہ گئیں۔ اس کی اپنے وجود پر گڑھی نظریں محسوس کر کے مشال نے پہلو بدلا۔ ممانی جان، آپ نے بلایا تھا؟ وہ اسے اگنور کرتی فرزانہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، وہ ارحم تم سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا ہی ہے کچھ دیر بات کر لو، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کے بارے میں جان لو۔ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرو گے تو ہی ایک دوسرے کو جان پاؤ گے۔ ممانی جان اسے اپنے نادر خیال سے آگاہ کرتی ہوئی بولی۔ نہیں ممانی جان، مجھے کسی کو بھی جاننے کی خواہش نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ ممانی جان نے گھور کر اسے دیکھا۔ ارحم کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ اس کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر وہ فوراً اسے ٹوک گئی۔ مشال بیٹا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جاؤ، تمہارے ہونے والا شوہر ہے۔ اس بار ممانی جان کی آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ مشال لب بیچ کر رہ گئی۔ وہ 5 منٹ پہلے ہی حویلی آیا تھا۔ اب وہ دروازے پر کھڑا سامنے ہونے والا تماشا دیکھ رہا تھا۔ مشال کا ٹکا سا جواب جانے اسے کیوں اچھا لگا تھا، مگر فرزانہ بیگم کا یوں اس پر دباؤ ڈالنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا۔
مگر ممانی جان یوں ان کے ساتھ میرا اکیلے جانا مناسب نہیں لگتا۔ وہ ان کی آنکھیں دکھانے پر بھی باز نہ آئی تھی، اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ جب میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں پھر کس بات کا مسئلہ ہے؟ ممانی جان کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی ہٹ درمی پر اسے دو لگا دے۔ تائی جان مشال کہیں نہیں جائے گی، مشال تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ ایک نظر فرزانہ بیگم پر ڈالتا ان کے نزدیک آ گیا۔ مشال موقع ملتے ہی فوراً سے رفو چکر ہو گئی، وہ تو پہلے ہی موقع کے انتظار میں تھی۔ تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ وہ حاشر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ بات میری یا آپ کی نہیں ہے، بات اصولوں کی ہے، اور میرے خیال میں آپ بھی اس حویلی کے اصولوں سے بخوبی واقف ہوں گی کہ یوں حویلی کی لڑکی کا کسی بھی غیر مرد کے ساتھ جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات سے اعتراض ہے تو ایک دفعہ تایا جان سے پوچھ لیں۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کرتا لاؤنج میں موجود دونوں نفوس کو زہر سے بھی برا لگا۔ وہ اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، جانتی تھی بیٹی کا اس سے لگاؤ۔ خود بھی تو وہ آئمہ کے لیے حاشر کو سوچے بیٹھی تھی، وہ دونوں میں سے کسی کی بھی طرفداری کرتی تو نقصان انہی کا تھا، اس لیے وہ لب پیچھ کر خاموش ہو گئی۔ اوکے پھپھو، میں چلتا ہوں، اب مشال کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ مشال کو ساتھ تبھی لے کر جاؤں گا جب اس پر میرے نام کی مہر لگے گی۔ بہت جلد اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہوں منگنی کرنے۔ وہ انہیں کم حاشر کو زیادہ سنا رہا تھا۔ وہ اس کے نزدیک سے ہوتا باہر نکل گیا۔ حاشر بس خاموشی سے اسے جاتا دیکھ کر رہ گیا۔ صارم پچھلے کچھ دنوں سے اس سے ناراض تھا۔ وہ اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں غلط ہے، اور جہاں وہ غلط ہوگی وہاں صارم اس کے ساتھ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے پاس فلیٹ کی چابی تھی، اس لیے اسے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑی۔ وہ خود ہی دروازہ کھولتے فلیٹ کے اندر آیا۔ اس نے اندر قدم رکھا ہی تھا جب کوئی بنا وقت ضائع کیے اس کے سینے میں آ سمایا۔ صارم کے چہرے پر بھرپور مسکان ابھری جسے وہ مسکراہٹ مہارت سے چھپا گیا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری صارم، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں مانتی ہوں ساری غلطی میری ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ اس کے گرد مضبوطی سے ہاتھ جمائے اس کی شرٹ کو پیچھے سے اپنے ہاتھوں میں دبوچے بول رہی تھی۔ ماہا، ابھی میں تھکا ہوا ہوں، اس بارے میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے اپنے سینے سے علیحدہ کرتا ہوا بولا۔ نہیں صارم، آپ کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ اب وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی۔ صارم کا دل منٹوں میں پگھلا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں اتنا سخی تھا کہ وہ اس کی غلطیوں کو بار بار معاف کر سکتا تھا۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے بازوؤں میں بھرتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ میرا مقصد تم سے معافی منگوانا نہیں تھا، بلکہ تمہیں احساس دلانا تھا۔ وہ اسے اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ یا یہاں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے، اندر نہیں چلنا؟ وہ اسے خود سے چپکا دیکھ کر بولا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ کر اپنی نم پلکیں جھپکا گئی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں، وہ اسے دیکھتی چمکتی ہوئی آنکھوں سے بولی۔ شکریہ میری زندگی، میری جان دنیا کی سب سے جھلی بیوی ہے۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتا ہوا بولا۔ ماہا نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ بس مجھے ایک بات جاننی ہے کہ یہ بات تمہارے دماغ میں کس نے ڈالی؟ یوں بیٹھے بٹھائے تو ایسی باتیں ذہن میں نہیں آتی۔ وہ کب سے ذہن میں آتا سوال زبان پر لے آیا۔ ماہا اس اچانک سوال پر بوکھلا کر رہ گئی۔ وہ اسمارا کا نام لے کر خواہ صارم کو اس سے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس میں غلطی اسی کی تھی۔ اسمارا نے تو صرف اپنا نظریہ اس کے سامنے رکھا تھا، اس پر عمل کرنا نہ کرنا اس پر تھا۔ کسی نے نہیں، میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ نظریں جھکاتی ہوئی شرمندگی سے بولی۔ صارم اس کی باتوں پر خاموش ہو گیا۔ اسے یقین تو نہ آیا مگر وہ اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اپنی غلطی مان رہی ہے۔
سعدیہ بیگم عجلت بھرے انداز میں اس کے کمرے میں آئی۔ مشال گڑیا جلدی سے چادر اوڑھ لو، ہمیں نکلنا ہے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتی ہوئی بولی۔ کہاں ماما؟ وہ حیرانی سے ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ میری جان راستے میں بتاتی ہوں، وہ اسے کہتی کمرے سے نکل گئی۔ مشال بھی گہرا سانس بھرتی چادر اوڑھتی ان کے پیچھے کمرے سے باہر آئی۔ زندگی اسے جس ڈگر پر لے جا رہی تھی وہ خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ لاؤنج میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے سعدیہ بیگم کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ سعدیہ بیگم گاڑی میں بیٹھتی اب ڈرائیور کو پتہ سمجھا رہی تھی۔ مشال خاموشی سے بیٹھی گاڑی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ مشال میری جان کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں ہو میری جان؟ ماما کو نہیں بتاؤ گی؟ سعدیہ بیگم اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی، جس کا چہرہ حد سے زیادہ سپاٹ تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، وہ ان سے نظریں چراتی ہوئی بولی۔ چندہ ماما کو نہیں بتاؤ گی؟ انہوں نے زبردستی اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی۔ سعدیہ بیگم کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا۔ میری جان پریشان ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے حاشر تمہارے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا۔ وہ اس کا ماتھا چومتی ہوئی بولی۔ ماما، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جانے میری زندگی میں سکون کب آئے گا؟ ہر طرف سے طوفان آتے جا رہے ہیں۔ ماما، مجھے کب خوشیاں ملیں گی؟ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی ہوئی بولی۔ انشاءاللہ بہت جلد میری شہزادی کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ تمہارا دامن انہیں سمیٹتے ہوئے تنگ پڑ جائے گا، وہ اسے سینے سے لگاتی ہوئی بولی۔ گاڑی مطلوبہ مقام پر پہنچ کر رک چکی تھی۔ مشال گڑیا آ جاؤ، وہ گاڑی سے اترتی اسے بھی پیچھے آنے کا اشارہ کر چکی تھی۔ مشال نے گاڑی سے اترتے سامنے چمکتی اس عالیشان عمارت کو دیکھا۔ سعدیہ بیگم اس کا ہاتھ تھامتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بلڈنگ کے اندر آتی لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ لفٹ 11ویں فلور پر آ کر رکی۔ مشال بس خاموشی سے ان کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ایک فلیٹ کے باہر رکتے انہوں نے بیل بجائی۔ ماما، یہ کس کا فلیٹ ہے اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب کسی نے دروازہ کھول دیا۔ مشال نے حیرانی سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا اور اس کی ماں اسے یہاں کیوں لائی تھی؟ وہ مزید کچھ پوچھتی جب وہ اسے لیے اندر آ گئی۔ آ جاؤ چندہ، تمہارے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ آج تمہارا اور حاشر کا نکاح ہے۔ وہ نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتی بولی۔ مشال نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ کوئی بھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ سب بس اس پر اپنے فیصلے تھوپنے میں مصروف تھے۔ وہ حاشر سے نظریں چرا کر رہ گئی۔ مگر ماما، اتنی جلدی؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں انہیں دیکھ کر بولی۔ جانتی ہوں یہ سب جلدی ہو رہا ہے، مگر میں نہیں چاہتی اس انسان کی پرچھائی بھی تم پر پڑے، اس لیے ان سب سے پہلے ہی تمہیں مضبوط سائبان دینا چاہتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتی سمجھانے والے انداز میں بولی۔ مگر ماما، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹی جا چکی تھی۔ پھپھو جلدی سے اسے ریڈی کر لیں، ڈیڈ مولوی صاحب اور گواہوں کو لے کر پہنچتے ہی ہوں گے۔ اگر اسے اتنا ہی اعتراض تھا تو پہلے کیوں حامی بھری؟ حاشر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ چکا تھا۔ اس لڑکی کا بے وجہ کا اعتراض اسے ہرگز نہ بھایا تھا۔ وہ کون سا اس سے نکاح کے لیے مرا جا رہا تھا؟ جی بیٹا، وہ بس حیران ہے میں نے اسے بتایا نہیں۔ وہ اسے لیتی سامنے موجود کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ماما، آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی، دیکھا آپ نے ان کا رویہ، وہ مجھ سے نکاح کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، انہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کنویں سے نکال کر مجھے کھائی میں دھکیل رہی ہیں۔ وہ کمرے میں آتی دبی دبی آواز میں احتجاجاً بولی۔ باہر وہ جن کھڑا تھا اس لیے اپنی آواز ہلکی ہی رکھی تھی۔ اس کا کیا بھروسہ وہ اندر آ کے اس کی بے عزتی کر دیتا۔
بیٹا ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی آپ کی طرح تھوڑا بے یقین ہے، مگر مجھے پورا بھروسہ ہے جب تم دونوں کے درمیان یہ مضبوط رشتہ جڑے گا، تم دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے خود بخود موم ہو جائیں گے۔ اب خاموشی سے بیٹھو اور یہ ڈریس پہن لو۔ وہ سامنے پڑے باریک جوڑے کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ماما پلیز، میں ابھی نہیں پہن سکوں گی۔ وہ بھاری جوڑے کو دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ اچھا میری جان، یہ دوپٹہ اوڑھ لو۔ وہ نکاح کا سرخ دوپٹہ اس کے سر پر اوڑھتی ہوئی بولی۔ اس بات پر اسے بھی اعتراض نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے حاشر کے نام کا وہ نکاح کا دوپٹہ اپنے وجود پر اوڑھ گئی۔ اسے اپنی قسمت پر ترس آ رہا تھا، اتنا خاموش سا نکاح شاید ہی کسی کا ہوا ہو۔ اس نکاح میں دولہا دلہن دونوں میں سے بھی کوئی خوش نہیں تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد نکاح خواں کے آنے کے بعد سعدیہ بیگم اسے اپنے ہمراہ باہر لے آئیں۔ اسے لا کر حاشر کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ پھر جلد ہی ایجاب و قبول کے مراحل طے پائے۔ وہ حاشر دستگیر کے نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھی جا چکی تھی۔